بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طالوت اور جالوت یہ دو ایسی تاریخی شخصیت ہیں جن کے بارے میں بہت کم پڑھا اور سنا جاتا ہے۔ اس ویڈیو میں ہم ان کے بارے میں جانیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد ایک عرصے تک بنی اسرائیل جنگ و جدل اور فتوحات کی طرف مائل رہے، اور جب کنعان اور ان کے ذیلی علاقوں پر انہیں اقتدار حاصل ہو گیا تو چند روز چین سے رہے، مگر ان کے شر پسند مزاج نے انہیں پھر شرارتوں پر مجبور کر دیا اور یہ لوگ اپنی سابقہ حالت میں پہنچ گئے تو پروردگار نے ان پر ایک انتہائی ظالم جابر بادشاہ مسلط کیا جس کا نام جالوت تھا۔ اس نے اسرائیلیوں پر وہ ظلمانہ اور جابرانہ اقدام کیے کہ ان کا جینا دوبار ہو گیا، ان کی حالت خراب ہو گئی۔ آخر کار جالوت کے ظلم و جبر سے پریشان ہو کر ان لوگوں نے حضرت شموئیل علیہ السلام کی طرف رجوع کیا، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر نبی تھے اور غزوہ اور اسقلان کے علاقوں پر مبعوث تھے۔ بنی اسرائیل نے حضرت شموئیل سے جالوت کے ظلم کی شکایت کی اور کہا کہ آپ خدا سے دعا کریں کہ وہ ہمیں اس کے ظلم سے نجات دے۔ اس کے علاوہ آپ اگر مناسب سمجھیں تو ہم پر کوئی ایسا حاکم مقرر کریں جس کے ماتحتی میں ہم لوگ جالوت سے جنگ کریں۔ حضرت شموئیل نے بارگاہ الہی میں ان کا مدعا بیان کیا۔ پروردگار نے روغن زیتون سے بھرا ہوا ایک ظرف اور ایک عصا جبرائیل کے ذریعے حضرت شموئیل کی خدمت میں ارسال فرمایا اور یہ حکم دیا، جس شخص کے سامنے یہ روغن جوش کھانے لگے اور یہ عصا اس کے قد کے برابر ہو جائے، اس شخص کو بادشاہ بنا دو۔ ایک فرما روا کے انتخاب کا یہ عجیب و غریب معیار تھا جس پر مصلحت الہی کار فرما تھی۔ بہرحال یہ سن کر بڑے بڑے لوگ اس روغن اور عصا کے سامنے حکمرانی کی تمناؤں کے ساتھ آئے، مگر اس روغن میں نہ کوئی جوش پیدا ہوا اور نہ ہی اس میں کوئی حرارت پیدا ہوئی۔ چنانچہ جب بنی اسرائیل نے ہزاروں لوگ اس کے سامنے سے گزر گئے، آخر کار ایک سقائی کا پیشہ کرنے والا ایک شخص آیا جس کا نام تھا طالوت۔ اس کے آتے ہی روغن بھی جوش کھانے لگا اور یہ بھی عصا بھی اس کے قد کے برابر ہو گیا۔ یہ دیکھ کر حضرت شموئیل نے حکم الہی کے مطابق اسی کو بادشاہ بنا دیا، لیکن بنی اسرائیل اپنی سابقہ عادت اور فطرت کی بنا پر اس انتخاب سے مطمئن نہ ہو سکے۔ وہ اعتراضات نمایاں کرنے لگے۔ ان کا نظریہ یہ تھا کہ جس کے پاس مال و دولت، خزانہ اور تجرب احتشام ہو، اسی کو بادشاہ ہونا چاہیے۔ ان اعتراضات کے ذہن میں حضرت شموئیل کا جواب تمدن کے قاعدے پر مبنی تھا کہ سلطنت کا کام ظاہری تجرب اور احتشام سے نہیں چل سکتا، اس کے لیے علم و حکمت، فہم و فراست کے خزانے کی ضرورت ہے۔ اس بات کا لحاظ سے خداوند عالم نے ہر نبی یا خلیفہ کی تقرری میں رکھا ہے۔ غرض یہ کہ بڑے مشکلوں کے بعد ان لوگوں نے طالوت کو اپنا بادشاہ تسلیم کر لیا۔ ان کی ماتحتی سے جالوت سے جنگ کرنے کے لیے نکلے۔ اس وقت ان کی تعداد 80,000 تھی۔ گرمی کا موسم تھا، دھوپ کی شدت کی وجہ سے پیاس کا غلبہ ہوا۔ تب طالوت سے کہنے لگے کہ پانی کی قلت اور پیاس ہمیں مار ڈالتی ہے، ایسی صورت میں ہم کیسے زندہ رہیں گے اور کیوں کر سفر کریں گے؟ طالوت نے کہا، گھبراؤ نہیں، کچھ دور چل کر ایک نہر ملے گی، وہ تمہاری پیاس بجھا دے گی، مگر شرط یہ ہے کہ اس کی نہر سے صرف ایک چلو پانی پینا، ورنہ میں کسی کا ذمہ دار نہیں ہوں گا۔ مگر یہ لوگ جب نہر پر پہنچے تو 313 آدمیوں کے سوا سب کے سب منہ کے بل اس پر گر پڑے اور خوب جی بھر کر پانی پیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے پیٹ پھول گئے اور ہونٹ سیاہ پڑ گئے۔ یہ لوگ چلنے پھرنے کو مجبور ہو گئے، پانی پیتے جاتے تھے مگر ان کی پیاس نہیں بجھتی تھی۔ جن لوگوں نے طالوت کے کہنے کے مطابق عمل کیا تھا، یعنی صرف ایک چلو پانی پیا تھا، ان کو سکون بھی ملا، تھکن بھی دور ہوئی، پیاس بھی بجھ گئی۔ حضرت شموئیل بھی طالوت کے ساتھ تھے۔ خدا نے وحی نازل کی، جو لوگ پانی کے بیمار ہیں انہیں اسی مقام پر چھوڑ دو، 313 جو تندرست ہیں انہیں لے کر آگے بڑھو۔ چنانچہ وہ آگے بڑھے اور باقی سفر طے کر کے محاذ پر پہنچ گئے۔ جب جالوت کو یہ خبر ہوئی تو وہ بھی 1,00,000 کا لشکر لے کر آ دھمکا۔ معرکہ کارزار گرم ہونے سے پہلے حضرت شموئیل نے کہا، طالوت کو وہی شخص قتل کر سکے گا جو آل یعقوب میں ہوگا، جس کے باپ کا نام عیسیٰ ہوگا۔ چنانچہ لوگوں کی نگاہ میں حضرت داؤد علیہ السلام پر ٹھہری، جو 313 آدمیوں میں شامل تھے،
اور جسمانی اعتبار سے دھان پان ہونے کے باوجود صفات اور کمالات میں حضرت شمویل کے معیار پر پورے اتر رہے تھے۔ لڑائی چھڑنے سے پہلے طالوت نے بھی یہ اعلان کیا، جو شخص جالوت کو قتل کرے گا میں اسے نصف سلطنت دے دوں گا اور اس کے ساتھ اپنی بیٹی بھی بیاہ دوں گا۔ جنگ شروع ہوئی اور جالوت نے اپنے مد مقابل طلب کیا۔ کسی کی ہمت نہ ہوئی تو حضرت داؤد علیہ السلام مقابلے کے لیے چلے۔ انہوں نے نہ تلوار لی نہ نیزہ، بلکہ 3 پتھر راستے سے اٹھا لیے۔ اس میں سے ایک پتھر گوبن یعنی کہ منجنیق میں رکھ کر جالوت کی طرف پھینکا، جو اس کی پیشانی پر لگا اور قاسیہ سر کو توڑتا ہوا پشت اور گردن سے باہر نکل گیا۔ بس یہی ایک وار کافی تھا، جالوت اسی جگہ ڈھیر ہو گیا اور اس کا مرنا تھا کہ فوج کے قدم اکھڑ گئے اور طالوت کو نمایاں فتح حاصل ہوگی۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے اعلان کے مطابق حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ اپنی بیٹی بیاہ دی اور اپنے بعد کے لیے انہیں اپنا وارث اور جانشین مقرر کر دیا۔ اس طرح جناب داؤد علیہ السلام حضرت طالوت کے بعد حاکم قرار پائے۔ آپ کی سلطنت کا ذکر جا بجا قرآن پاک میں موجود ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل سے تھے۔ ان پہ خدا نے زبور نازل کی۔ نبوت، علم، حکمت کے ساتھ ساتھ خدا نے آپ کو خوش الحانی سے بھی نوازا تھا۔ جب آپ تلاوت زبور میں مصروف ہوتے تو تمام چرند و پرند آپ کے گرد جمع ہو جاتے اور پہاڑوں سے صدائیں بلند ہونے لگتی۔ جس وقت آپ تلاوت فرماتے تھے، علماء یہود، شجر و حجر، جن و انس سب کے سب بے خودی میں جھومنے لگتے۔ داؤد علیہ السلام کا طریقہ کار یہ تھا کہ وہ اکثر راتوں میں بھیس بدل کر رعایا کا حال معلوم کرنے نکلتے تو لوگوں سے اپنے بارے میں بھی دریافت کرتے کہ تمہارا بادشاہ کا طور طریقہ کیسا ہے۔ ایک روز فرشتے کی شکل میں انہیں ایک انسان ملا۔ آپ نے اس سے بھی حسب دستور اپنے بارے میں پوچھا تو جواب دیا، بادشاہ اپنی رائے کے ساتھ بہت اچھا ہے، لیکن اس میں ایک خامی ہے کہ وہ اپنا اور اپنی اہل و عیال کے اخراجات بھی بیت المال پر ڈالتا ہے، جو ایک انتہائی نامناسب ہے کیونکہ وہ ایک نبی بھی ہیں۔ اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنا اور اپنے اہل و عیال کے اخراجات کا بوجھ بیت المال پر نہ ڈالا۔ آپ نے 40 سال تک بادشاہیت اور پیغمبری کی۔ 70 سال کی عمر میں انتقال فرمایا۔ رحلت کے وقت آپ نے اپنے چھوٹے صاحبزادے جناب سلیمان کو اپنا خلیفہ مقرر کیا اور قرآنی صراحت کے مطابق وہی آپ کی مملکت، علم اور نبوت کے وارث قرار پائے۔ قرآن مجید نے اس وارث کے ذیل میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس وراثت کا مسئلہ بھی حل کر دیا، جو شیعوں اور سنیوں کے درمیان 1400 برس سے نزاع کا سبب ہے۔ شیعوں کا کہنا ہے کہ رسول اللہ کی میراث بھی اسی طرح جاری ہونا چاہیے جس طرح اور لوگوں کی ہوتی ہے۔ اہل سنت یہ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی وارث نہیں ہو سکتا، اور اس کی دلیل بھی وہ یہ پیش کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، ہم گروہ انبیاء نہ کسی کے وارث ہوتے ہیں اور نہ ہی کسی کو اپنا وارث بناتے ہیں، بلکہ جو کچھ چھوڑ جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ لیکن قرآن صاف صاف کہتا ہے کہ انبیاء وارث بھی ہوتے ہیں اور اپنا وارث بناتے بھی ہیں، جیسے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنا فرزند کو اپنا وارث چھوڑا اور حضرت سلیمان حضرت داؤد علیہ السلام کے وارث ہوئے۔ ناظرین، مزید اسلامی ویڈیوز کے لیے میرے اس چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ فی امان اللہ۔